ترمذی صاحب اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے، اس کے بعد میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سید محمد نسیم سرور صاحب. ان کے ساتھ کو آتھر ہیں زبیر احمد. ان کے مقالے کا موضوع ہے امت مسلمہ کی فکری اور عملی نشات ثانیہ اور ضرورت امامت و قیادت ایک مطالعہ. ڈاکٹر سید محمد نسیم سرور صاحب. ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو کریں. ڈاکٹر سید محمد نسیم سرور صاحب. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں رفاع یونیورسٹی کے اس اہم کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ دعا بھی ہے کہ جس موضوع پر یہ صحیح اور کوشش کی گئی ہے، اللہ رب العزت اس صحیح کو قبول فرمائے اور اس کو بارآور بنائے. میں موضوع امت مسلمہ کی فکری. سب سے پہلے میں نے اس تھیسس میں امت مسلمہ کا تعارف پیش کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی تھی اور وہ مرکز قائم کیا تھا کہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. کسی جگہ کو عرب نے 360 بتوں سے سجا دیا تھا، حالانکہ اس کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم تھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس طرح کی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ داعی اللہ تھے، بلکہ وہ خود اپنی ذات میں ایک امت تھے. اللہ رب العزت نے ان کی اس ذات کے بارے میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اور یہ جو صرف اللہ کے ہو کر کے رہنا اور باقی تمام معبودان باطلہ سے اعلان برات کا اظہار کرنا، اصل میں یہ امامت و قیادت کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے. اور اسی خصوصیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 بڑی شاخیں نکلی، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، اور پھر اسی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. اور پھر اصل میں وہ بات کہ جو انہوں نے خود اپنے لیے اور پھر اس کے بعد اپنی امت کے لیے مانگی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت پیدا فرما. اور اس طرح سے یہ امت مسلمہ کا ایک تعارف ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قائد اور رہنما کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی دعا کا ثمر تھا. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پوری اس عرب کی جو حالت تھی اس کو ہم اگر سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہو. جی آپ سے درخواست ہے کہ اپنی بحث کا جو صرف نتائج ہیں وہ بیان کر دیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امت مسلمہ کے تعارف کے بعد اس کی نشأت ثانیہ کا ذکر ہے کہ یہ جو نشأت ثانیہ ہے وہ اصل میں مغربی اصطلاح ہے جو رینیسنس کے طور پہ کہلاتی ہے، اور یہ یورپ کی مادی ترقی کا نتیجہ تھا. اور یہ جو یورپ نے ترقی حاصل کی تھی دراصل مسلمانوں ہی کے ان علوم کی وجہ سے تھی. یعنی مسلمان جب قائد تھے، مسلمان جب رہنما تھے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ امت مسلمہ جب پوری دنیا کی رہنما تھی،
تو انہی کے علوم سے پوری دنیا نے اپنے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے۔ آپ کو ایک حوالے کے طور پر بریفالٹ کی تشکیل انسانیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یورپ کی حیات ثانیہ جو ہے وہ عربوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ایک جگہ پر وہ اپنے اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ عربوں نے کہ کاپر نیکی یا نیوٹن پیدا نہیں کیا، لیکن عربوں کے بغیر کاپر نیکی یا نیوٹن پیدا ہونا ناممکن تھا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہنوزی چرخ نیلی کج خرام است، ہنوزی کارواں دور از مقام است، زکار بے نظام ہو چاہے گوئم تمہیں دانی کہ ملت بے امام است۔ ابھی تک آسمان ٹیڑھی چال چل رہا ہے، ابھی تک یہ قافلہ مسلمانوں کا اپنے اصل مقام سے دور ہے۔ میں اس کی زندگی کے بے ترتیب کام سے متعلق کیا کہوں؟ تو جانتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ لہذا آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فکری کوشش ہے جو علم و فن کے طور پر ہو رہی ہے، یہی اصل میں بنیادی کام ہے کہ جس کے نتیجے میں امت دوبارہ جو ہے وہ نشست ثانیہ سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر فیلڈ کے ماہر لوگ جو ہیں اپنی نئی نسل کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ علمی سطح پر ہو، تحقیقی سطح پر ہو، تکنیکی سطح پر ہو، اور چونکہ ہمارے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جو ہیومن ریسورس کے طور پر ہیں اور جو ڈیولپمنٹل ریسورسز کے طور پر ہیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے، اور اگر صرف اور صرف جو چیز نہیں ہے تو وہ قیادت ہے، وہ رہنمائی ہے۔ لہذا ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، وہ یہ کہ کوئی قوم اس وقت تک عروج حاصل نہیں کر سکتی یا دوبارہ نشست ثانیہ سے ہمکنار نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس کے اندر یہ احساس بیدار نہ ہو کہ وہ زوال پذیر ہو چکی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی قوم، چاہے وہ انفرادی طور پر کوئی فرد ہو یا پوری ملت ہو، اگر اس کے اندر سے یہ احساس نکل جائے تو وہ جس گہرائی میں، جس گڑھے میں گری ہوتی ہے، اسی کو وہ ترقی سمجھتی ہے، جیسا کہ آج امت مسلمہ کا حال ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احساس کو بیدار کرنے اور اس کے نتیجے میں اس امت کو قائد اور رہنما دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے ڈاکٹر نسیم سرور صاحب جو دور حاضر میں صالح قیادت کی ضرورت بات کر رہے تھے۔ ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب تھے، لیکن خرابی صحت کے باعث وہ اس محفل میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے